अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 19 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की मुलाकातों से मुताल्लिक है। गो के मामला ज्यादा संगीन है, लेकिन बहादुर, निडर, बेबाक और इंतहाई खुलकर बोलने वाले जज साहब ने आज अपने इख्तियारात होने ना होने के बावजूद वो कर डाला है कि इट इज रियली वर्थ लिसनिंग। उन्होंने क्या फैसला किया, क्या हुक्म जारी किया है और तौहीने अदालत का मामला किस कैपेसिटी में वो लेकर चलने लगे हैं, किस शख्सियत ने दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त गुजार कौन था, जज साहब कौन है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मारूफ सहाफी, बैरून मुल्क मुकीम है, अहमद नूरानी साहब फैक्ट फोकस के साथ काम करते हैं, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेकर आते हैं। बहुत सारी उनकी स्टोरीज के साथ मुझे इख्तलाफ भी रहता है, ओपिनियन के साथ खास तौर के ऊपर, लेकिन स्टोरीज जो वो लाते हैं वो देखने वाली होती हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो उनकी फैमिली के साथ हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उनके घर जाकर उसकी तस्दीक भी की कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। आज वो वाला मामला कोर्ट के अंदर गया है। जब कोर्ट के अंदर गया है तो क्या प्ली ली गई है, कोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है, असल में वाकया हुआ क्या, अहमद नूरानी क्या क्लेम करते हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ नूरानी किस्म के सहाफी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवेंट्स के अंदर पहुंचते हैं और उनको मशवरे देते हैं कि आप सोशल मीडिया से बैकआउट कर लें, आपकी खुलासी हो जाएगी, कोई और नहीं करवा सकता, हम करवा देंगे। यह सहाफी कौन से हैं, कौन से क्लैन से इनका ताल्लुक है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। गुजारिश, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें, डायरेक्ट मैसेज करना चाहें, मेरा ऑफिशियल वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट से पहले गुजारिश ये है कि फरमुदात वजीर आजम फॉर्म 47 रियासत हाय मुत्तहदा आले शरीफिया व जरदारिया अल पाकिस्तानी 4.0 उसके जो वजीर आजम साहब हैं उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं हो सकता, होटल के अंदर ऐसे ही होता है जी। तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, एटलीस्ट रजिस्टर हो जाएगा। कुछ हो ना हो, रजिस्टर होना जरूरी है। आज इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई। मिसाल यूसुफ जई दरख्वास्त गुजार है और इससे पहले आपको याद होगा कि एक एडवोकेट साहिबा को ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो इमरान खान साहब से जाकर मुलाकात करें और मालूमात लें कि क्या ये उनकी वकील, स्पोक्स पर्सन या फोकल पर्सन है या नहीं है। तो उसके बाद वो मामला सुनवाई के लिए आया। मामला कैसे सुनवाई के लिए, उसकी तफसीलात क्या है मैं शेयर करने लगा हूं। इमरान खान की जेल मुलाकात से मुतालिक केस के अंदर नया मोड़ आया जी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने मिसाल यूसुफ जई केस की काज लिस्ट मनसूख होने पर बड़ा हुक्म जारी किया है। आज वो हुक्म क्या है वो आगे चलकर मैं बताता हूं, पहले समाअत की तफसीलात क्या है जी। अदालती हुक्म के बावजूद, यह कहा गया कि अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने पर वकील मिसाल यूसुफ जई की जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत ने अहम हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कॉज लिस्ट मनसूख होने पर डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आज दोपहर 11 बजे तलब किया था। फिर वो पहुंचे, फिर उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट मनसूख कैसे हुई, डेप्टी रजिस्ट्रार एडवोकेट जनरल आए और मुझे बताएं। उन्हें उनको बुलाया, उनसे बात की। फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का इमरान खान से मिसाल यूसुफ जई की मुलाकात का केस चलाने का फैसला। मुझे कॉज लिस्ट मनसूखी का देखकर बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। 1 मिनट की भी मुलाकात कमीशन को इमरान खान से नहीं करने दी गई। मुलाकात कमीशन को इमरान खान साहब से नहीं करने दी गई। माजरत, मैं पहले शायद ये कमेंट कर चुका हूं कि उनकी मुलाकात हो गई थी कमीशन से, या जो लॉयर मुकर्रर की नहीं हुई मुलाकात, ये उन्होंने इसकी वजाहत की। सदियों पुरानी रिवायात और कवानीन की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, 1-2 नाम ही बाकी रह गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वाकयातन बोलते हैं, दबंग बोलते हैं, सच को सच, झूठ को झूठ कहते हैं। उनमें एक जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान है, जो दूसरे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, जस्टिस बाबर सत्तार, लेकिन जो वाकईतन खुलकर बोल रहे हैं वो ये वाले साहिबान हैं।
انہوں نے کہا کہ ججز اور وکیلوں کے لیے آج انتہائی افسوسناک دن ہے، دکھ کا اظہار کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، اگر آپ میری عدالت کے نیچے بارود باندھ کر اڑا دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ ایک آزاد سوورن، برائے نام خود ساختہ آزاد سوورن ملک کی ایک عدالت، ہائر کورٹ کا جج ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حکم تھا کمیشن کو ملنے دیا جائے، نہیں ملنے دیا گیا، اس سے بہتر تھا بارود میری گاڑی کے نیچے رکھ کر مجھے اڑا دیتے، میری عدالت کے نیچے رکھ کر اسے اڑا دیتے، کمرہ عدالت کو اڑا دیتے، لیکن آپ نے میری جو حکم عدولی کی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے جملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اگر یہ چاہتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی ختم کرنی ہے تو صاف بتا دے۔ کر چکی ہے سر، کرنی ہے کیا؟ کر چکی ہے۔ عدلیہ کی آزادی ختم کرنی ہے تو صاف بتا دے، ہم گھر چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نوکری بھی کرتے رہیں اور اس سب پر، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس سب پر ہم چپ بھی بیٹھے رہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ روایت بن گئی ہے کہ چیف جسٹس کسی بھی وقت کسی چلتے ہوئے مقدمے کو واپس لے سکتا ہے، یہ اب نئی روایت چل پڑی ہے۔ انہوں نے کہا تو عدالت بطور ادارہ ختم ہو جائے گا، اس کو بطور ادارہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جسٹس منصور علی شاہ والے مخمصے میں پھنس گئے اور انہوں نے مزید گفتگو کی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے توہین عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر سو موٹو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کر دیا ہے۔ گو کہ اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن بہرحال ایک اتھارٹی ہے، جتنی ان کی اتھارٹی ہے انہوں نے اس کو تن کو رکھا اور انہوں نے اس والے معاملے کو سو موٹے توہین عدالت، سو موٹو کانٹیپٹ آف کورٹ چلانے کا فیصلہ کیا، اس کی کارروائی بھی شروع کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے مشال یوسفزئی کی عمران خان سے ملاقات کے مقدمے کو منتقل کیے جانے پر از خود نوٹس کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کہا کل صبح یعنی جمعرات صبح 10 بجے دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی۔ واضح کر دوں یہ کیس کاز لسٹ میں بھی مقرر نہ ہوا تب بھی سماعت کروں گا۔ یعنی اس وقت جو ہے معزز عدلیہ کے بے باک، نڈر، بہادر اور تن کے رکھنے والے جو ججز صاحبان ہیں وہ کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اب عدلیہ کی آزادی ہو نہ ہو، کسی دھرے لگے نہ لگے، لیکن اپنا کنڈکٹ وہ مورخ کی ہسٹری کے اندر لکھوانا چاہتے ہیں کہ مورخ لکھے کہ ٹھیک لکھا ہے، تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں گولڈن ورڈز کے اندر۔ یہ ڈیولپمنٹ تھی بڑی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میں بات کر لیتا ہوں احمد نورانی صاحب۔ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک حال ہی میں ایک سٹوری کی ہے فیکٹ فوکس کے اندر، اور بڑے ہائی لیول جو پاکستان کے آفیشلز ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شاہد اسلم صاحب نے اس طرح کی ایک سٹوری کی تھی، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، تو ان کے ساتھ بھی مبینہ طور کے اوپر رپورٹڈلی ان کی فیملی کو زد و کوب کیا گیا، ان کے بھائیوں کو ایبڈاکٹ کیا گیا۔ تو وہ کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہے۔ وہ کیس کیا ہے اس کی تفصیلات میں شیئر کرتا ہوں۔ امریکہ میں مقیم صحافی احمد نورانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی۔ احمد نورانی کی والدہ امینہ بشیر کا لاپتہ بیٹوں کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ، آئی جی اور ایس ایچ او تھانہ نون درخواست میں فریق ہیں۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے۔ سیف الرحمان حیدر اور محمد علی میرے 2 بیٹے ہیں، یہ والدہ نے درخواست کے اندر پلی لی ہے۔ I-14 گھر سے آج رات 1:05 پر سادہ لباس لوگوں نے دونوں کو اٹھایا۔ درخواست کا یہ متن ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ اغوا کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست تھانہ نون میں دائر کی گئی ہے۔ مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا، نہ ہی لاپتہ کیے جانے والوں کے حوالے سے ابھی کچھ معلوم ہوا ہے۔ مغویوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، اس کے باوجود غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ لاپتہ بھائیوں کو بازیاب کرا کے عدالت پیش کرنے کا حکم کرے۔ مقدمہ درج کر کے غیر قانونی اغوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لاپتہ بھائیوں کے خلاف مقدمہ کوئی اگر مقدمہ ہے تو وہ بھی سامنے لانے کا حکم دیا جائے۔ تو یہ پلی لے کر گئے ہیں۔ اس کے اندر سے ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق تو کچھ نہیں آیا، جیسے آئے گا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آج علیمہ خان صاحبہ بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہیں، اور جے آئی ٹی آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا سوال جواب کرتے، کیوں 2 گھنٹے وہاں پر موجود رہی۔ ابھی تک جب تک یہ ولاگ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت تک وہ باہر نہیں آئی ہیں، اندر ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عام پیش رفت ہے جی۔ فیصلے کے 2 ماہ بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں دائر۔ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ مرکزی اپیل کے حتمی فیصلے تک فیصلہ اور سزا معطل کی جائے، یہ کہا گیا۔ اچھا، اب تیسرا امپورٹنٹ میٹر وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کی صفوں میں جب سانپ اور سپولے موجود ہوں، آپ کی آستین میں سانپ موجود ہو تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ ایونٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہیں اس کے اندر عجیب ہی قسم کا رویہ روا رکھا جاتا ہے۔ کچھ صحافی ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں اعلیٰ قیادت کو، مرکزی قیادت کو،
کہ آپ مہربانی فرمائیں سوشل میڈیا سے پیچھے ہٹ جائیں, بیک آؤٹ کر جائیں, اور آپ کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں گے. نہیں کھلیں گے تو ہم راستے آپ کے کلیئر کروا دیں گے. یہ نصرت جاوید صاحب نے اپنے شو کے اندر بولا, اور پھر اسی طرح سے اور بہت سارے صحافی کلیم کر رہے ہیں, یوٹیوبرز کلیم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اگر یہ ڈیولپمنٹ ایسی ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. عمران ریاض خان صاحب بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جو نیوکلیئر پاور ہاؤس ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت افسوسناک ہے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں, یہ سنیے گا. جنید سلیم صاحب ملک کے معروف اینکر ہیں, وہ کہتے ہیں علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک اوپن اینڈڈ میسج ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر ایجوٹیشن کا خیال دل سے نکال دیں. یہ اینکر بھی ہیں, ولاگر بھی ہیں, ایک کامیڈی شو ہوسٹ کرتے ہیں, ان کے ولاگ کے اندر گفتگو ہوئی ہے. اس طرح کامران شاہد صاحب کے شو میں مظہر عباس صاحب کہتے ہیں اگر یہ اتحاد میں سنجیدہ تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ عمران خان کو بھی کانفرنس میں بلاتے, اس سے قوم میں اتفاق کا پیغام جاتا. لیکن وزیر اعظم نے دہشت گردی کو 2018 کے الیکشن سے جوڑ دیا, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. 2018 کے الیکشن سے قبل جو دہشت گردی کا کام ہوئی تھی, یہ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ اب میں شیئر کرتا ہوں متی اللہ جان صاحب کا ایک ولاگ کے اندر ایک کلپ تھا. وہ کہتے ہیں سینئر قانون دان خالد انور کی نماز جنازہ میں قاضی فائز عیسیٰ بھی آئے, جسٹس منیب اختر اور ثاقب نثار بھی موجود تھے, لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں ملا. صرف 2 لوگوں نے ملاقات کی. انہیں قاضی نے کہا کہ واپس آ گیا ہوں, بس کچھ دیر کے لیے گمراہ ہوا تھا. متی اللہ جان صاحب کے جملے ہیں. تمہاری گمراہی کے چکر میں پورا ملک گھوڑے لگ گیا. بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار, ہمارے پاس تو اب احتجاج کا رائٹ بھی نہیں ہے. آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے سنگ مرمر کی بنائی ہوئی جگہ کے اوپر سارے حقوق کو دفن کر دیا, اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہو گیا تھا. کیا ہی بات ہے بھائی, کیا ہی بات ہے. اس کے اوپر مزید میں کہوں تو کیا کہوں. اگلا جو ولاگ ہوگا اس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایک اور تباہ کن قسم کا سونامی آنے لگا ہے. یہ سونامی کس نوعیت کا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کتنا ہولناک ہے, کتنا خطرناک ہے, اس کو سننے کے لیے آپ نے ولاگ کا انتظار کرنا ہے تقریباً 4 سے 4:30 کے درمیان. دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.